صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں زخم پر زخم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں رب نے کیسے مخاطب ہے ان کو کیا کبھی یاسین کہا کبھی طہ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں نام لے کر خدا نے پکارا نہیں ماشاءاللہ نہایت خوبصورت آواز میں قاری صاحب حاضری لگوا رہے تھے اب اگلے سنہ ہاں محمد عبداللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری لگوائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے حد کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا بے حد کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا جی چاہتا ہے تحفے میں میں بھیجوں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تو
تحفے میں بھیجوں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لہان مصطفیٰ پیتا ہوں تیرے در کا کھاتا ہوں تیرے در کا پیتا ہوں تیرے در کا کھاتا ہوں تیرے در کا پیتا ہوں تیرے در کا کھاتا ہوں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب روح کو چھپا بیٹھے ہمیں کر کے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے حد کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہنے میری آساں امیداں دے پلے پرے رہنے میری آساں امیداں دے پلے برے رہنے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیندے مرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے پلے
بڑے رہنے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ وا کریم امت والی میر شفاعت کردہ وا کریم امت والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے دے تردہ جے لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ جے لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ نام نہ دے لاحق نہیں کی کلمے دا کانا تخت چبارے شاہی کھمبے ٹٹھے کفر منارے تخت چبارے شاہی کھمبے ٹٹھے کفر منارے شیخ دیتے قرآن ادینے اگلے دفتر سارے نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوئیں پاسے اوہو مل کھلویا آپ فرماندے نے حسن بازار اودے سہ یوسف بردے ہو وکاندے ذوالقرنین سلیمان جہے خدمتگار کہاندے نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک کی نورانی ساعتیں برکتوں والی گھڑیاں ہمیں ان برکتوں والی گھڑیوں کے ذریعے اللہ تعالی مغفرت اور نجات کا پروانہ عطا فرمائے آج 11 رمضان المبارک گزشتہ دن جو گزرا وہ 10 رمضان مبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال تھا اور جمعہ المبارک کے موقع پر چند فیض و برکات چند فضائل چند مناقب آپ کے گوش گزار کیے کہ کس شان کی مالکہ اور طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاقلہ رافعہ منورہ مفکرہ محدثہ حافظہ قاریہ اور مورجدہ راکعہ اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں جن کی شب بیداریاں جن کی دن اور رات کی اگر عبادت ہم کہیں کہ الفاظ میں بیان کر دی جائیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے ان کی عبادت کا چرچا ختم نہیں ہوتا اور آج آپ کو یہ بھی بات بتاتا جاؤں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ بنت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ توحید پرست تھی اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لگا دیے اور آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطبوں میں
کہ اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹی خدیجہ الکبریٰ جیسی پیدا ہوتی، ماں فاطمہ ہو بیٹی زینب جیسی پیدا ہوتی، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن حسین جیسے پیدا ہوتے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے پیدا ہوتے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹے غوث الورا جیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی 11ویں شریف ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹے محمد بخش کھڑی شریف والے جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ تو بیٹے علی حجویری جیسے پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ ہو تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کو نیزوں کی نوک پہ چڑھا کے قرآن سنواتا ہے۔ فاطمہ کتنا اعلیٰ لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ کا نام بھی فاطمہ، میرے آقا کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، میرے آقا کی نواسی کا نام بھی فاطمہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ۔ معلوم ہوا یہ نام جو فاطمہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا ہی پسند ہے۔ میں نے چند باتیں چیدہ کرنی ہے اور انشاءاللہ ذوق بیدار رکھنا ہے۔ افطاری کا وقت جو ہی قریب آئے گا ہم اپنی محفل کو ختم کر کے سلام پاک پڑھیں گے، درود شریف پڑھ کے پھر دعا ہوگی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور لوگوں گواہ ہو جاؤ بے شک میرا نبی مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہے، بڑی مہربان ہے، بڑا شفیق ہے اور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ قرآن کہتا ہے کہ میں مومن کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، پر میرا نبی میری عطا کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو نبی مومن کے قریب ہو، مومن کو بھی چاہیے درود پڑھ کے نبی کے قریب ہو جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے نزدیک اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو مجھ پر درود پڑھے۔ بروز قیامت مجھ پر میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے دنیا میں مجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے مومن تیری جان تیرے قریب کم ہے، میرا نبی تیرے قریب زیادہ ہے۔ اسی لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رات جب سویا کرو منڈیر کے بغیر جو چھت ہو اس کے اوپر نہ سویا کرو، کہیں ایسا نہ نیند پہ ہڑبڑایا اٹھے اور نیچے گر جائے تیری جان کو خطرہ۔ وہ نبی جو احساس کرے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا۔ جب پانی پینے لگو، تعلیمات مصطفیٰ سنیے، ہم صرف 11ویں کھانے والے نہیں، 11ویں والے کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب پانی پینے لگے تو گلاس کو اچھی طرح صاف کر کے پی، اور جب پانی پی کے فارغ ہو جا تو گلاس کو الٹا رکھ تاکہ اس میں کوئی حشرات کو کیڑا کو جان لیوا مرد تجھے کاٹ نہ لے، تجھے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نبی جناں داوالی او امت کیوں جھرسی، عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی۔ فرمایا کہ تعلیمات نبوی سے ہمیں سبق حاصل کرنا۔ تو بات عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس خاندان میں پیدا ہوئی وہ خاندان شریف النفس۔ آپ فرماتی ہیں میں بچپن میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کے بازار سے گزر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے والد نے ایک جگہ کھڑے ہو کر قیام کیا۔ جب قیام کیا میں نے دیکھا کہ میرے والد نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ اور اپنا رخ مبارک پھیر دیا اور چھپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا وجہ ہے؟
آپ پہلے بھی بازار آتے تھے، آج کوئی انوکھے آئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بھی چھپا لیا، اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا ہے، چھپا لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے والد خویلد فرماتے ہیں حدیجہ بیٹی میں اس لیے نہیں اپنے آپ کو چھپا رہا کیونکہ میں کوئی جرم کر بیٹھا یا میں کوئی مجرم ہوں، میں اس لیے اپنے آپ کو چھپا رہا ہوں کہ سامنے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، سبحان اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ان میں سے مجھے بھی نہ دیکھے اور میں ان کو بھی نہ دیکھوں۔ یہ کس کا ایمان ہے اور کس خاندان کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے سسر کی بات ہو رہی ہے، اور جن کے داماد کا یہ عالم ہے کہ وہ دو جہاں کے والی بن کے آئے ہیں اور شرم و حیا ان کے گھر میں ہے، ان کے سسر کی بھی شان تو اعلیٰ ہے۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، نیچی نظروں پہ کی شرم و حیا پہ درود، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سسر کا یہ عالم ہے کہ آپ بتوں والوں کو اپنا آپ چھپا لیتے ہیں، ان کو بھی نہیں دیکھنے۔ حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جو جوان ہوئی، آپ کے زہد و تقویٰ میں، آپ کی انکساری میں، عاجزی میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں اور ایسی برکتیں عطا فرمائیں، ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اسلام لانے سے پہلے ہی پردے میں رہتے اور تجارت کرنے کے لیے بھی میں جمعے پہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنے غلاموں کو بھیجا کرتے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جب کوئی تاجر نقصان اسے ہو جاتا، کسی تاجر کو مال کا نفع نہ ہوتا تو آپ اس کو دیکھ کر خوش نہ ہوتی یا طنز نہ کرتی، بلکہ اس تاجر کو کہتی ہمارے گھر کے ساتھ غریب خانہ بنا ہے، اس غریب خانے میں لنگر جاری ہے، جب چاہے جتنا چاہے لنگر کھا کے چلا جائے، سبزیوں کا گرا۔ اور آپ نے وہ لنگر خانہ غریب خانہ کھول رکھا تھا کہ جب بھی کوئی غریب آتا تو اسے لنگر پیش کر دیتا، غریبوں کی پیشوا رہنما تھی، اور آپ عابدہ و زاہدہ ہر وقت تسبیح و تہلیل میں رہتے، نمازی پرہیزگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں آئی تو اور تقویٰ بڑھ گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام اپنی لونڈی نفیسہ کے ہاتھ بھجوایا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، فوراً نہیں جواب دے دیا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیجہ میں آپ سے نکاح اس لیے لیٹ کر رہا تھا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کرنے لگا۔ معلوم ہوا بڑوں کی مرضی کو شامل حال رکھنا چاہیے، خود ہی نہیں فیصلے کر لینے چاہیے جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی اپنا کام وہ سارا چلتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پیارے آقا نے ہمیں سبق دیا ہے، زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے، حضور سے بڑھ کے بااختیار کون تھا؟ حضور نے اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، مختار کل بنا کے بھیجا۔ حضور اللہ کی عطا سے اختیار رکھتے تھے کہ چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا حدیجہ کو جا کے کہہ دو کہ میں اس سے نکاح اس وقت کروں گا جب اپنے چچا سے مشورہ نہ کروں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے نفیسہ جب پیغام لے کے گئی نا لونڈی تو جا کے کہتی ہے کہ آپ کیا حدیجہ سے نکاح کر لیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نکاح کروانا چاہتی ہے یا حدیجہ خود کرنا چاہتی ہے؟ اور نفیسہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیجہ الکبریٰ خود نکاح فرمانا چاہتی ہیں آپ سے، ان کا پیغام لائی۔ فرمایا پھر رک جاؤ، تھوڑا سا صبر کرو، میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور
حضرت حدیجہ فرماتی ہیں میں نے 10 سال بیوگی میں زندگی گزاری، بیوہ ہوئے مجھے 10 سال گزر چکے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کیا ہے کہ 2 شادیاں آپ نے کی اور دونوں حامد فوت ہو گئے، اور آپ نے 10 سال اس آس پہ زندگی گزار دی۔ فرمایا دل میں بڑی دفعہ چاہت آئی کہ نکاح کر لوں، لیکن اس آس پہ بیٹھی ہوئی کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرے دل کو بھا جائے۔ بڑے بڑے تاجروں نے آفر کرائی، پر میں نے نکاح کی آفر ٹھکرا دی۔ جب سرکار کا بول بالا سنا تو دل میں ایک شمع روشن، امید کی کرن روشن ہو گئی کہ سرکار سے نکاح ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح قبول کیا مشورہ کر کے۔ جب پیغام نکاح قبول کر لیا، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی طے ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، توجہ ہے کہ نہیں؟ نقطہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح کر کے میرے آقا نے یہ بات ثابت کی کہ اگر بیوہ بھی ہو جائے تو اس کو نکاح کرنے سے شرمانا نہیں ہے۔ حضور کنوارے تھے، میرے آقا کی ابھی شادی مبارک نہیں ہوئی تھی، اور ادھر میرے آقا نے اس عورت سے شادی کی جو 2 خامد کو پہلے ہو چکی تھی، جن کے ساتھ شادی، یعنی کہ 2 شادیاں ہو چکی تھی اور وہ فوت ہو چکے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے مثال قائم کی اور عثمان غنی کو پھر اپنی بیٹیاں دیں، یہ بھی تو مثال ہے نا۔ عثمان غنی حضرت رقیہ سے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ فوت ہو گئی تو ام کلثوم سے شادی کروا دی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، وہ فوت ہوتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیکھا چلا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا، او مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو آپ وہ خاتون تھیں جن کے بارے میں ہوتا ہے گھر میں 20 نوکرانیاں تھیں، کام کرنے والی 20 لونڈیاں، اور درجنوں ملازم موجود تھے، پر پیارے آقا کو تو عاجزی پسند تھی۔ یہ نوکری چاکری یہ ملازم حضور کو پسند نہیں تھے، حضور نے نہیں رکھے ہوئے تھے، حضور تو غریبوں کو پسند کرتے تھے۔ غریباں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب خدیجہ آئیں تو نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی نوکرانی، نہ کوئی ملازم نہ کوئی ملازمہ، گھر بھر کا کام خود کرنا ہے، جھاڑو خود دینا ہے، کپڑے خود دھونے ہیں۔ وہ خدیجہ اور جن کے سامنے ہر وقت 3 وقت کا کھانا میسر تھا اور ہر وقت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میسر تھے، کئی قسم کے کھانوں کی ڈشیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، وہ کھانے والی مکے کی عریس ذاتی رئیس ذاتی خاتون جب میرے آقا کے نکاح میں آئی تو 2 مہینے فاقہ بھی گزرا ہے، کئی دن زبان پہ کچھ نہیں لیکن شکوہ علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، وہ غم کی حالت میں شکوہ علم زبان پہ لایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا حضور کے نکاح میں جب آئیں اب نوکر چاکر ختم ہو گئے، لیکن گلہ شکوہ نہیں کیا، سارے کام 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں، آپ کے جسم عطر سے 4 شہزادیاں حضور کی آئیں اور 2 شہزادے پیدا ہوئے، بعض روایت ہے 3 شہزادے، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، حضرت حدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، وصال فرما گئے، اور حضرت ابراہیم بھی بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔
حضرت جو قاسم تھے نا یہ حضرت خدیجہ کی بطن اثر سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت خدیجہ کی ساری اولاد، توجہ سے بات سنیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور پاک کی جو ساری اولاد ہے وہ تقریباً ساری حضرت خدیجہ کی بطن اثر سے پیدا ہوئی۔ باقی زوجہ میں سے حضرت ماریہ میں سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی بچپن میں 4 بیٹیاں اور خوبصورت شہزادیاں، نبی کی گھر والی، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی، اللہ نور کا ہو مبارک جن نورین، تم کو جوڑا نور کا۔ 2 شہزادیاں تو حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا، ایک شہزادی حضرت جعفر کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور ایک شہزادی مولا علی مشکل کشا کے ساتھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر اگر آیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 3 رمضان مبارک آپ کا بھی یوم وصال ہے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کو بھی چند روز گزرے تھے، چند دن گزرے تھے کہ میرے گھر میں ایک اونٹنی پر ایک برقع پوش خاتون آئی، سوار ہو کر آئی، مہمان بن کے آئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ مہمان آیا گھر پہ، مجمع چھوڑ کے گھر تشریف لے آئے۔ وہ کون سی خاتون تھی جن کے استقبال کے لیے پیارے آقا نے صحابہ کی محفل چھوڑی اور حضور اپنے گھر آئے؟ جب دروازے پہ اس اونٹنی والی خاتون کو دیکھا تو پیارے آقا بڑے ادب سے، بڑے احترام کے ساتھ اس خاتون کو نیچے اتارا اور اتار کر گھر تشریف لائے۔ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی یہ بی بی کون ہے؟ یہ میری ماں ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ کون حلیمہ سعدیہ؟ جس نے میرے آقا کو دودھ پلایا، رضائی ماں۔ حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، بھید کہتے ہیں راز کو، حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ میرے آقا نے بچپن میں حلیمہ کی بکریاں چرائیں۔ اکبر وارثی لکھتا ہے خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بکریاں میرے آقا نے چرائیں۔ آپ کی اگر شان بیان کروں وقت چلا جائے گا، صرف عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے گھر میں سرکار تشریف لائے اور سرکار نے اپنی اس ماں کا بڑا استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ میں نے نیا بستر پیش کیا، کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے حلیمہ سعدیہ کو کھلایا، رات رہی، ہر طرح سے ان کا خیال کیا، پوری مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ صبح ہوئی جب وہ واپس جانے لگی تو میں نے ایک بھیش قیمتی جوڑا ان کو تحفہ پیش کیا۔ حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو خدیجہ الکبریٰ اپنی ساس کو کہنے لگی امی جان آپ پہلی بار میرے گھر میں آئی، آج ہم ساسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور وہ سبق دیا جا رہا ہے۔ حضور کی زندگی پڑھیں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھیے، حضور کی ازواج کس طرح اپنی ساس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں۔ پہلی ملاقات ہے، فرمایا آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں میں تحفے میں کچھ اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، در مصطفیٰ ایسا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں تجھے میں نے دل سے بیٹی مانا ہے، میں بہو کہہ نہیں سکتی کیونکہ تم میرے پیارے بیٹے کی زوجہ ہے، شریک حیات ہے، دکھ سکھ کی ساتھی ہے، کیا دینا چاہتی ہو میں قبول کر لوں گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور ایک اونٹنی تحفے میں اپنی ماں کو پیش کی، اپنی ساس ماں کو 40 بکریاں اور ایک اونٹنی وہ تحفہ پیش کی۔ آج کل ہم دیکھیں کتنے تحفے ہم اپنی ساسوں کو دے رہے ہیں۔
رشتہ داری نبھائی تو حضور کے گھر والوں نے نبھائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو میری بیوی کا رشتہ دار ہے، جا اس کے پاس بیٹھ جا کے اس سے بات کر جا کے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے نا. بلکہ میرے آقا حضرت خدیجہ کے جو بیٹے تھے ان کے سگے تھے، حضور کے ستیلے تھے، لیکن جب پتہ چلتا کہ ابن حالہ تشریف لائے ہیں، حضرت خدیجہ کے پہلے حامل میں جو بیٹا تھا اس کا نام خالہ تھا، فرمایا حالہ تشریف لائے، حضور اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا میرا بیٹا حالہ. اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے کا بھی استقبال کرتے ہیں اور دونوں ہی صحابی رسول بنے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ جتنے بھی گزاری بڑی اعلیٰ زندگی گزاری. 15 سال، بعض روایات میں 12 سال کا عرصہ ہے، بعض روایات میں 15 سال کا عرصہ ہے. 15 سال تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں. اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان 15 سالوں میں نے حضور کو کوئی تکلیف آنے نہیں دی، اپنا سارا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے مال و دولت سے پیار نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے حالی وہ تو دو جہاں کے والی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سارا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کے رسول کی طرف پیش کر دیا. فرمایا آپ جانے اور خدا جانے. جتنا بھی مال تھا سب پیش کر دیا، حتیٰ کہ وہ رئیس زادی جن کے گھر میں 20 نوکر ہوا کرتے تھے، 20 نوکرانیاں تھی، طرح طرح کے کھانے پکتے تھے. جب اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، تو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا والوں کو سبق دیا کہ جیویں پیارا راضی ہوئے، مرضی ویکھ سجن بھی، جے تو مرضی اپنی ویکھیں تے گل کدے نہ بنتی. سارا مال اللہ کی اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر کے دنیا والوں کو مثال پیش کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے سارا مال خرچ کر دیا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، 4 بیٹیاں، 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں حضور کے گھر میں. سب سے بڑھ کے ہر ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہے خوبصورتی میں، اور سب سے زیادہ حسین و جمیل سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ کس ماں کی بیٹی ہے جن کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں سجدہ کرتی نا تو سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات کم پڑ گئی ہے، میرا سجدہ کمپلیٹ نہیں مکمل. یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر نواسے پیدا ہوئے، حسن حسین پیدا ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام بیان فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ایک روایت میں فرمایا کہ زندگی میں اگر مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات. فرمایا عورتوں میں، بیویوں میں اگر مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں باقی بیویاں بھی اچھی تھیں، لیکن فرمایا خدیجہ کے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے. ایک روایت میں فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن پر میرے آقا نے ان 15 سالوں میں کبھی غصہ نہیں فرمایا. اکثر حامد کو بیوی پر غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے. فرمایا پیارے آقا اور حضرت خدیجہ میں کبھی ناراضگی ہوئی نہیں، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی، ایسا وقت ہی نہیں آیا، ایسے حالات ہی نہیں پیدا ہوئے، چاہے غریبی ہے چاہے امیری ہے. سیدہ خدیجہ نے شکر ادا کیا، شکر خدا ادا کیا الحمدللہ کا. بلکہ جب آپ کا آخری وقت آیا 10 رمضان مبارک اور شام کا وقت ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے آخری لمحات میں آپ آنکھیں بند فرما رہی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا محسوس کر رہی ہو؟
عرض کی یا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمائیں. ہو سکتا ہے میں زندگی میں آپ کی اس طرح خدمت نہ کر سکی ہو جس طرح آپ کی خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح حامد کی خدمت کرنے کا ایک بیوی کا حق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے خدمت کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ نہیں، کوئی بھی ایسی کمی تم نے چھوڑی نہیں ہے، تم نے کبھی گلہ شکوہ کیا نہیں ہے اور کبھی مجھے ناراض نہیں کیا ہے. میں تم سے راضی ہوں، میرا رب تم سے راضی ہے. خدیجہ جاؤ، جنت کی عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد 10 شادیاں، بعض روایت میں سے 11 شادیاں فرمائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اتنا پیار فرمایا کہ اکثر اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا ذکر کیا کرتے. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کے منہ سے تعریف سنی ہے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ایک روز میں نے آزمانے کے لیے، آخری بات کرتے ہیں سلامی پاک پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا. فرمایا ایک روز میں نے تھوڑا سا نا جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمت کر کے یہ بات کہی کہ پیارے آقا بیٹھ تشریف لائے اور گوشت لے کر آئے. بڑے جانور کا گوشت لے کے آئے. ایک روایت میں اونٹ کا گوشت لے کے آئے، روایت میں گائے کا گوشت لے آئے، اور دستی کا گوشت میرے آقا پسند فرماتے ہیں. اور حضور گوشت لے کے آئے. فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوشت پکا لو، کچھ مہمان آ رہے ہیں. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں میرے سر کے تاج کون تشریف لا رہا ہے؟ فرمایا مکے کے باہر چند خدیجہ کبریٰ کی سہیلیاں ہیں، وہ آ رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے نا یہ چھوٹا سا ایک جملہ کہا، اے اللہ کے رسول آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے؟ بڑی ہمت کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں یہ بات میں نے کہی اور ایک خاموشی سی چھا گئی. میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے. حضور نے میری بات کا جواب نہیں دیا. جب میں نے ہمت کر کے چہرے رسول کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. فرمایا آج تو تم نے بات کر لی، آج کے بعد خدیجہ کی سہیلیوں کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا، وہ تم میں سب سے افضل. اتنا پیار خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور جب ان کی سہیلیاں آتی ہیں ان کو انعام و اکرام سے نوازتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خود فاقہ ہوتا لیکن انہیں کھانا کھلا کے نہیں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں. سلام پاک کے 2 اشعار پڑھ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھا جائے گا، نیاز تقسیم ہوگی، افطاری کا بندوبست ہوگا، سارے حضرات روزہ افطار کر کے جائیں گے. کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلامی آج زانا ہو قبول.